اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف کے لائق وہی ذات ہے جو رب العالمین ہے۔ اس نے ربوبیت کا پورا نظام بنایا ہے جس میں وہ رحمان بنا اور بلا بدل بلا طلب انسانوں کو دیا، رحم کے جذبے کے تحت ان کو تخلیق کیا، پھر ان کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی تنظیم کرنے کی طرف توجہ کی۔ یہ رحیمی تقاضا ہے جہاں نظم و ضبط قائم کیا جاتا ہے اور تاکہ وہ انسان جو ہیں وہ جو کچھ بھی دیا گیا ہے یا مخلوقات جو ہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے اس سے صحیح فائدہ حاصل کر سکے۔ تو اس نظام ایسا بنایا رب العالمین نے کہ اس کے اندر ایک بیج جو ہے وہ اپنے پھل تک جاتا ہے، ہر وہ شے جو ضرورت کی ہے وہ مہیا کی جاتی ہے اور نظم کے ساتھ ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا رحم ہے، اس میں بھی رحم کا جذبہ شامل ہے۔ پھر اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے، بگاڑ پیدا ہو جائے تو اس کو سدھارتا بھی ہے، مالک بھی بنتا ہے یوم الدین۔ مگر روز جزا اس نے ایک مقرر کیا ہے، ایک خاص وقت آتا ہے جب بیماری آتی ہے، اس سے پہلے تک جو ہے وہ جمع ہوتا رہتا ہے گڑبڑ جو بھی ہے، وہ گڑبڑ نکلتی ہے خاص وقت پر ہے، لیکن مقصد اس کا بھی سدھار ہی ہے۔ مالک تباہی اور بربادی کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ سدھار پیدا کرنے کے لیے ہے۔ قیامت اس لیے نہیں ہے کہ تباہی بربادی پھر جائے، قیامت اس لیے ہے تاکہ اعمال کے بدلے دیے جائیں، جو گڑبڑ ہو گئی ہے اس کو سدھارنے کے لیے دھوبی گھاٹ کے اندر ڈالا جائے، میل کو چیل دور کیا جائے۔ اس لیے جہنم کو بھی جو ہے وہ ماں کی سے تشبیہ دی گئی، امہ آویہ، کیونکہ مقصد اس سے جو ہے وہ سدھار پیدا کرنا ہے۔ جس طرح ماں اپنے بچوں کو مارتی ہے اور کبھی سزا دیتی ہے تو اس کا مقصد جو ہے وہ تباہ کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس کا مقصد اس بگاڑ کو دور کرنا ہوتا ہے۔ تو کائنات میں ایسے بگاڑ جب بھی پیدا ہوتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں، آتش فشاں پھٹتے ہیں، سونامی آتے ہیں۔ اسی طرح انسانی زندگیوں کے اندر بھی اس قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، آفات آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ سدھار پیدا ہو، جو گڑبڑ پیدا ہو چکی ہے اس گڑبڑ کے اندر سدھار پیدا ہو، اور پھر سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے چیزیں، اور پھر کافی عرصے تک جو ہے وہ سیٹل حالت کے اندر چلتی رہتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا دستور ہے۔ تو قرآن حکیم کو جو ہے وہ ہم جب پڑھتے ہیں تو ربوبیت کے ان سب تقاضوں کو جو ہے وہ ہمیں جاننا ضروری ہوتا ہے۔
یا جاننے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ذہن کے اندر پیدا ہونے والے سوالات کا جواب مل سکے۔ تو یہ سب ربوبیت کے تقاضے ہیں، جہاں پر انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ سب معاملات جو ہے ہو رہے ہیں۔ تو معاملات انسانوں نے خود پیدا کیے ہیں، فساد بھی انسان خود پیدا کرتا ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، قرآن حکیم جو ہے وہ کہتا ہے کہ انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو پیدا کیا ہے۔ پھر اس فساد کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے، وہ رب کی طرف سے ہے۔ وہ خاص موقع پر اللہ رب العالمین مالک الملک، اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء فتنزع الملک ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء، یہ جو اتار چڑھاؤ اور بڑے انقلابات کائنات میں رونما ہوتے ہیں، کائنات انسانی میں رونما ہوتے ہیں، ان کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کے وہ جو اعمال ہوتے ہیں اس کے بدلے جو ہیں وہ ان کے سامنے آتے ہیں۔ جو ایک ذرہ برابر بھی انسان نے نیکی کی ہوتی ہے اس کا بدلہ اس کے سامنے آتا ہے، جو ذرہ برابر بھی انسان نے بدی کی ہوتی ہے اس کا بدلہ اس کے سامنے آتا ہے۔ یہ نتائج نکلنے کا وقت جو ہے وہ اس دنیا کے اندر بھی آتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں آئے گا۔ مرنے کے بعد کی زندگی میں اوور آل پوری زندگی کا کیلکولیشن ہوگا، اور اس موجودہ زندگی کے اندر ایسی چھوٹی چھوٹی قیامتیں جو ہیں وہ انسانوں کے اوپر گزرتی رہتی ہیں، کبھی سال میں 2 مرتبہ، کبھی سال میں 1 مرتبہ، جیسا گناہگاری جو ہے وہ جس درجے کی ہوتی ہے اس کے حساب سے۔ یہ بھی قرآن حکیم کے اندر آیا ہے کہ ہم سال میں 1 مرتبہ، سال میں 2 مرتبہ عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں تاکہ انسانوں میں سدھار پیدا ہو۔ بیماری جو ہے وہ آ جاتی ہے تاکہ مخلوق جو ہے اس کے اندر جو ہے سدھار پیدا ہو، کیونکہ اندر گڑبڑ ہو چکی ہے، جمع ہو چکی ہے گڑبڑ، اب وہ کہیں نہ کہیں نکلے گی باہر، اسے بیماری کہتے ہیں۔ تو بیماری جو ہے وہ کوئی ظلم نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کا انصاف ہوتا ہے، وہ رب العالمین کی محبت کا تقاضا ہے کہ بیماری جو ہے وہ آ جائے تاکہ وہ جو فساد ہے جسم کے اندر وہ نکل جائے۔ جو فساد نکل جاتا ہے انسان دوبارہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ ہاں لیکن اگر فساد بار بار پیدا ہوتا رہے اور اس کو نکلنے کا موقع نہ دیا جائے، پھر بدپریزی کی جائے، پھر بدپریزی کی جائے، پھر بدپریزی کی جائے، تو کئی بار کے بعد جو ہے وہ پھر ایک بڑی قیامت جو ہے وہ انسان کے اوپر گزرتی ہے صحت کے مقام سے۔ وہ بڑی قیامت یہ ہوتی ہے کہ پھر انسان کو کینسر ہو جاتا ہے، انسان کو دمے کا کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے، مستقل طور پر کوئی شوگر کا پیشنٹ ہو جاتا ہے، یا مستقل طور پر کوئی بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہو جاتا ہے، لو بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اللہ رب العالمین کا نظام ہے کہ اگر بار بار برا کسب کیا جائے، برا عمل کیا جائے، تو پھر اللہ رب العالمین ایک بڑا نتیجہ جو ہے وہ نکالتا ہے، اللہ مالک بنتا ہے۔ اس وقت انسانوں کی نہیں چلتی، یہ امپوز کیا جاتا ہے باقاعدہ، یہ انسانوں کی ثوابیت پہ نہیں رہتا۔ تو قیامت جب بھی آتی ہے، چھوٹی قیامتوں کو بھی اگر ہم دیکھیں جو ہمارے جسم کے اوپر آتی ہیں یا ہماری زندگی کے معاملات کے اندر آتی ہیں، تو وہاں پر بھی یہی سچویشن ہوتی ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی
اس کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے. یہ رب العالمین کی اس کا تقاضا ہے. تو قرآن حکیم کو جو ہے وہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ربوبیت کے ان ریکوائرمنٹس کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور زندگی کے معاملات کے اندر جو ہے وہ پریشان ہونے کے بجائے اور جو سوالات انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ان کے جوابات تلاش کرنے چاہیے. اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس نے کائنات کو، کھلی کائنات کو جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے، اور یہ چھپی فطرت کو ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے تاکہ قرآنی آیات جو ہیں وہ کھل کر جو ہے وہ سامنے آ جائیں. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہم انہ الحق. انسان جو ہے وہ ریئل چیز جو ہے وہ حقیقت تک پہنچ جائے. حقیقت تک اسی وقت پہنچ سکتا ہے جب انسان اس کھلی کائنات کو جو ہے پڑھے، کیا ہو رہا ہے یہاں پر، کیا کرنے سے کیا ہو رہا ہے، اور اس چھپی فطرت کو انسان کے اندر جو ہے وہ کیا چل رہا ہے، کیا کرنے سے کیا ہوتا ہے. جب انسان بہت زیادہ برائی کی طرف بار بار جاتا ہے تو پھر اس کے قلب پہ زنگ بھی چڑھ جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن حکیم میں بار بار آیا ہے. اب انسان جو ہے وہ سوچنے سمجھنے سے معذور ہو جاتا ہے. سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون. پھر انسان اللہ کی طرف آ نہیں پاتا. یہ بھی اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. اللہ یوں ہی جو ہے وہ انسان کو اندھا، گونگا اور بہرا نہیں بناتا. قلوب لا یفقہون بہا. ایک ایسا دل ان کے پاس ہو جاتا ہے، ایک ایسا ذہن ان کے پاس ہو جاتا ہے جو سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتا. تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ برے کسب کا یہ انجام انسانی زندگی کے اوپر رونما ہوتا ہے. یہ چھپی ہوئی فطرت ہے انسان کی جو کہ اللہ کی فطرت پر ڈالی گئی ہے. جب بھی اس کے خلاف کرے گا اس کے برے نتائج اس کے اندر ظاہر ہوں گے. جس طرح کائنات کے اندر اس ظاہر ہوتے ہیں انسانی، یعنی انسان سے ہٹ کر جو انسان کے بالمقابل جو کائنات ہے، انسان سے باہر کی جو کائنات ہے، تو ہر شخص کے اندر ایک کائنات ہے اور ہر شخص کے باہر ایک کائنات ہے. اندر کی کائنات کو بھی اس نے پڑھنا ہے، یہ چھپی ہوئی ہے. باہر کی کائنات کو بھی اس نے پڑھنا ہے، یہ کھلی ہوئی ہے. کتاب مبین ہے، یہ کتاب مکنون ہے جو انسان کے اندر چھپی ہوئی ہے. یہ دونوں کتابیں جو ہیں وہ اس لیے پڑھنی ہے تاکہ اللہ جو رب العالمین جو قرآن حکیم میں فرما رہا ہے اس کو انسان جو ہے وہ اچھے طور سے سمجھ سکے، رشد حاصل ہو اس کو، یعنی ہدایت حاصل ہو اس کو. تو یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ کار ہے. اور مالک یوم الدین ایک خاص وقت پر ہی ہوتا ہے، اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے. کسی بھی نتیجے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، کسی اچھائی کے نتیجے کا بھی انتظار کرنا ہوتا ہے، کسی برائی کے نتیجے کا بھی انتظار کرنا ہوتا ہے. وقت جو ہے وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور اس سے آدمی کو گزرنا ہی ہوتا ہے. تو قرآن حکیم کو ہم رینڈملی کسی بھی جگہ سے پڑھتے ہیں. آج بھی ہم اس یقین کے ساتھ قرآن حکیم کو کھولتے ہیں کہ جو بھی آیات ہمارے سامنے آئیں گی وہ ہمارے اندر جو کمی ہے اس کو دور کرے گی اور ہمارے لیے ہدایت کا باعث ہوں گی تاکہ ہم اپنی زندگی بہتر طور سے گزار سکیں. تو علی بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کسی آیت کی تلاوت کریں. جی علی بھائی. جی یہ 22ویں سورت ہے، سورۃ الحج، اس کی 15ویں آیت ہے. چیپٹر 22 الحج اور 22 ورس نمبر 22. جی پڑھیے گا. جی 15 ورس نمبر 15. ورس نمبر 15. اچھا اوکے، ورس نمبر 15 پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ۔ جس کا خیال یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد دونوں جہاں میں نہیں کرے گا، وہ اونچائی پر ایک رسا باندھ کر اپنے حلق میں پھندا ڈال کر اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھ لے کہ اس کی چالاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑپا رہی ہے۔ جی، قرآن حکیم نے جو ہے وہ ایک ایسی مثال دی ہے، ایک ایسی بات کہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ والوں سے جو ہے وہ بغض رکھتا ہے۔ ایسا انسان جو گناہگاریوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ مومن بندوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کے دل میں بڑی نفرت کے جذبات اور بڑے حقارت کے جذبات اور بڑی برائی کے جذبات جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس انسان کو جو ہے وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ وہ انسان ہے گناہگاری میں پڑا ہوا، مگر اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے اس کو، اور یہ بات جو ہے وہ اس کو بڑی ناگوار گزرتی ہے، اور یہ نفرت اور یہ جو بغض ہے اس کے دل میں دشمنی ہے، یہ کسی نہ کسی طور سے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ اپنے مال پہ اور اپنے اقتدار پہ جو ہے وہ بڑا بھروسہ رکھتا ہے، اور یہ مال اور اقتدار اس کو غرور میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ والا جو ہوتا ہے وہ عاجزی اور انکساری کی کیفیت میں ہوتا ہے، وہ عبدیت کی حالت میں ہوتا ہے، وہ اللہ کی غلامی کے اندر صرف اللہ کی بات انسانوں تک پہنچاتا ہے اور تو کچھ بھی نہیں کرتا۔ اللہ اس کے پیچھے ہوتا ہے حساب لینے کے لیے، علیک البلاغ وعلینا الحساب، تمہارا کام جو ہے وہ پہنچا دینا ہے، بس اللہ کی بات انسانوں تک پہنچا دو۔ حساب کتاب لینا تمہارا کام نہیں ہے، حساب کتاب جو ہے وہ اللہ خود لے لیتا ہے، کیونکہ اس نے کائنات کو حق پر پیدا کیا ہے۔ جب بھی کوئی حقیقی بات سامنے آئے گی، جب بھی کوئی ریئلٹی سامنے آئے گی، ریئلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے، نہیں کریں گے تو اس کا نقصان زندگی کے اندر ظاہر ہو جائے گا۔ یہ ایک آٹومیٹک نظام ہے۔ تو انسانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انسان اس کے جواب میں کیا کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ میں جائیں تو مختلف قسم کے لوگوں کا جو ہے وہ بیہیویئر اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ انسانوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ 10ویں آیت، ذالک بما قدمت یداک، جو تیرے اعمال جو تو نے اپنے ہاتھ سے عمل کیے ہیں، اللہ اسی کو آگے بھیج رہا ہے۔ اللہ جو ہے وہ کوئی انسانوں کے اوپر ظلم نہیں کر رہا ہے۔ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، جو عمل کیے ہیں وہی آگے جا رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بعض لوگ ایسے ہیں جو کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی بالکل اس طرح سے ہوتے ہیں کہ بس ذرا سی کوئی مشکل پیش آئے تو فوراً دوسری طرف ڈھلک جائیں، ہمیشہ حق بات کے اوپر نہیں جاتے، بلکہ جب تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو پھر باطل کی طرف جھک جاتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرًا، جب ان کو نفع ملنے لگتا ہے، کوئی بھلائی ملنے لگتی ہے،
خیر اطمئن بھی، تو پھر دلچسپی لینے لگتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، دلچسپی بھائی نصابت ہو فتنہ، اور جب کسی کٹھالی میں ڈالے جاتے ہیں، کسی مشکل میں ڈالے جاتے ہیں، انقلب علی وجہہ، تو اس وقت پھر منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ انسانوں کا جو ہے وہ ایک طرز عمل اللہ رب العالمین بتا رہا ہے۔ نفع مل رہا ہے جب تک ٹھیک ہے، جب نفع ملنا بند ہو جائے، نقصان ہونا شروع ہو جائے، تو پھر پرابلم شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسری طرف ڈھلک جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ خسرت دنیا والا آخرہ، نہ ان کو قریب کی زندگی میں ان کو فائدہ پہنچنے والا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تو کائنات کو حق پر پیدا کیا ہے۔ ریئلٹی جو بھی ہے اس کو تو ایکسیپٹ کرنا ہی پڑے گا، کبھی بھی جو ہے وہ انسان اس سے بھاگ نہیں سکتا، حقیقت سے کبھی بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ نے کائنات کو حق پر پیدا کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی کی صورت میں ہی نکلے گا، اچھائی کا بدلہ اچھائی کی صورت میں ہی نکلے گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان اس سے بھاگ سکے، بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ذالک ہوا خسران المبین، یہ بڑا خسارہ ہے جو وہ سمیٹتے ہیں۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ، پھر اللہ کے سوا ایسے لوگوں کو پکارنے لگتے ہیں ما لا یضرہ ما لا ینفعہ، نہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ وہ نفع پہنچا سکتے ہیں، ایسے لوگوں کی طرف وہ اپنا رخ کر لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف رخ کریں۔ تو ایسے لوگوں کی طرف رخ کرتے ہیں جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ انسان جو ہے وہ ہمیشہ کمفرٹ زونز تلاش کرنے کے لیے پھر بھی اپنے آپ کو سدھارنے کی طرف توجہ نہیں کرتا، بلکہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی طرف دوڑتا ہے، غیر اللہ کی طرف دوڑتا ہے۔ لیکن غیر اللہ جو بھی ہے وہ ریئلٹی تو حق تو نہیں ہے، وہ تو باطل ہے، وہ تو ایک ایلیوژن ہے۔ انسان کے وہم اور گمان میں ایسا ہے کہ شاید ایسا کروں گا تو فائدہ مل جائے گا، مجھے ایسا کروں گا تو نقصان سے بچ جاؤں گا، جھوٹ بولوں گا تو نقصان سے بچ جاؤں گا، دھوکہ دوں گا تو مجھے فائدہ پہنچ جائے گا۔ یہ تو ایلیوژن ہے اس کا۔ تو یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، ایسی طرف دوڑتے ہیں جہاں نہ ایسے انسان ایسے چیز کی طرف دوڑتے ہیں جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں انسانوں کو۔ ایک ایلیوژن ہے بس کہ ہاں جی یہ مجھے جو ہے وہ نکال لیں گے، کسی نقصان سے بچا لیں گے، یہ مجھے کسی جگہ فائدہ پہنچا دیں گے۔ ذالک هو الضلال البعید، وہ اندھیرے کے اندر ہیں اور دور کے اندھیرے میں ہیں، یعنی دور دور تک روشنی کی کوئی کرن نہیں نظر آئے گی پھر ان کو، اور وہ لازم ہے کہ وہ اس کے اندر گرفتار ہوں۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان نفع کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اب انسان جو ہے وہ غور کرے اپنی لائف کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ایسی طرف بھاگتے ہیں جہاں پر انسان کو نفع کم ملتا ہے، نفع ایسا نہیں کہ نہیں ملتا، ابھی نفع مل جاتا ہے پھر کل اس کا بڑا نقصان آتا ہے۔ ایک انسان امانت میں جب خیانت کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ ارے مجھے نفع مل رہا ہے، مزے آ گئے، تو کچھ کیا کرایا کچھ نہیں، دوسرے کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر لیا، تو وہ کتنا نفع مل گیا، فائدہ مل گیا۔ لیکن ایسا انسان بس ابھی دیکھ رہا ہے، آج کی تاریخ دیکھ رہا ہے، کل اس کو جو ہے وہ ایک دم سے پکڑ لیا جائے گا، جکڑ لیا جائے گا، کل وہ نفع نہیں حاصل کر سکے گا اس سے، کیونکہ اب
وہ بات جو ہے وہ کھل جائے گی، حقیقت کھل جائے گی، حقیقت کھل جائے گی، کل جو ہے وہ پھر اس کا نقصان اس کو اٹھانا پڑے گا، اور یہ نقصان اس نفع کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگا۔ ایک سبزی والا جو ہے وہ سڑے ٹماٹر اچھے ٹماٹر کے ساتھ ملا کے بیچ تو دے گا آج، لیکن کل اس کے پاس سے وہ گاہک جو ہے وہ کم ہو جائے گا، وہ جو نقصان ہے وہ آگے تک چلے گا، اور بھی 4 لوگوں کو بولے گا یہ سبزی والا جو ہے وہ سڑے ٹماٹر جو ہے وہ ساتھ ملا کے اس نے بیچ دیے تھے، اس کے پاس سے نہیں لینا، وہ دیکھو وہ آدمی جو ہے وہ بہت اچھا ہے، وہ پہلے سے بتا دیتا ہے کہ یہ ٹماٹر سڑا ہوا ہے، وہاں سے جا کے لینا سبزی۔ اگر آپ غور کریں تو انسان جو ہے وہ فائدہ حاصل کرنے کی طرف توجہ تو کر رہا ہے، فائدہ مل بھی رہا ہے، لیکن بہت شارٹ ٹرم تھوڑا سا ہے۔ کوئی بھی برائی جو ہے وہ چونکہ ریئلٹی کے اوپر بیس نہیں کرتی، وہ صرف ایک گمان اور جھوٹ کے اوپر بیس کرتی ہے، وہ حق اور سچ نہیں ہے، اس کے برے نتائج ہی نکلیں گے، اس کے اچھے نتائج نکل ہی نہیں سکتے کبھی۔ تو لبئس المولا و لبئس العشیر، یقیناً برے مولا ہیں ان کے جن کے اوپر بھی وہ اس طرح بھروسہ کر لیتے ہیں، برے ہیں ان کے دوست اور ان کے سرپرست جو ہے وہ برے لوگ ہیں۔ فلبئس المولا ولبئس العشیر، اور بڑے برے ساتھی ہیں ان کے، انہوں نے برائی کو جو ہے وہ اپنے گلے سے لگا لیا، اور یہ برائی جو ہے وہ اب ان کو نفع کم پہنچاتی ہے اور نقصان زیادہ پہنچاتی ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، قرآن حکیم جو ہے وہ بہت پریکٹیکل قسم کی کتاب ہے، ہماری لائف کا جو ہے وہ ٹینڈنسیز جو ہوتی ہیں وہ بھی بتاتا ہے، جو اکثر لوگوں کی ہوتی ہیں، اکثرهم الفاسقون، ان کا فسق و فجور، گناہگاریاں ان کو بتاتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ دیکھو نفع نہیں ہوگا اس کے اندر، تھوڑی دیر کے لیے ہو جائے گا، پھر بہت نقصان ہے، آگے نقصان زیادہ ہے۔ اقرب من نفعہ، نفع کے مقابلے میں نقصان جو ہے وہ اس سے زیادہ قریب ہے۔ یہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر ایسے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو سڑے ہوئے ٹماٹر اچھے ٹماٹروں کے ساتھ ملا کے نہیں بیچتے، ان کے اندر جو ہے وہ ایمان کا جذبہ ہوتا ہے، وہ نیک عمل کرنے کی طرف، اللہ نے جو کچھ بھی، اللہ سے جو کچھ بھی ان کو ملا ہے، ایمان کی دولت، اس کو جو ہے وہ سنبھال کے رکھتے ہیں۔ تو ان اللہ یدخل الذین آمنوا، ایسے لوگ جو ایمان کی اس دولت کو سنبھال کے رکھتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور اس کے اوپر اپنی صلاحیتیں لگاتے رہتے ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یعنی ایسی جنت جو ہمیشہ سرسبز شاداب رہنے والی ہے، کیونکہ کسی باغ کے نیچے نہر بہ رہی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہتا ہے۔ تو ایک مثال کے طور پر اللہ رب العالمین اس کو بتاتا ہے، یعنی اس کی زندگی میں خوشگواریاں جو ہیں وہ آتی رہیں گی، اس زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی اس کو جنت ملے گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اللہ نے جو ارادہ کر لیا، ایک اور جگہ قرآن حکیم کہتا ہے فعال لما یرید، اللہ بار بار عمل کرتا ہے وہی جو اس کا ارادہ ہوتا ہے، کر کے چھوڑتا ہے، فعال، یہاں پہ آ رہا ہے ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو کچھ بھی چاہتا ہے وہ کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ وہ انسانوں کے اوپر جو ہے وہ انسان کیا چیز اچھی سمجھتے ہیں، کیا بری سمجھتے ہیں، کس میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اللہ رب العالمین نہیں دیکھتا۔
اللہ رب العالمین تو یہ دیکھتا ہے کہ کسی نے کوئی اچھا عمل کیا تو اس کی اچھائی کا بدلہ لازمی دے کر رہے گا، بھلے کافروں کو، مشرکوں کو کتنی ہی کراہت ہو اس سے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ صد خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ ہم جب کسی بات کا ارادہ کرتے ہیں، حقیقت کو، حق بات کا ارادہ اللہ کرتا ہے، وہ حقیقت انسانوں کے سامنے آ کر رہتی ہے۔ وہ انسانوں کے اوپر اللہ نے نہیں چھوڑا کہ کوئی کسی کو فائدہ پہنچا دے، کوئی کسی کو نقصان پہنچا دے۔ یہ کام اللہ نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ انسانوں کو جو کچھ بھی پہنچتا ہے وہ ان کے اپنے اعمال کے سبب سے پہنچتا ہے۔ قرآن حکیم اس کو بار بار جو ہے وہ بتلاتا ہے کہ انسانوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نہیں پہنچا سکتا نقصان، اتنا ہی پہنچا سکتا ہے جتنا ہمارے اپنے کمزوریاں، ہمارے اپنی جو بدعمالیاں ہیں اس کی وجہ سے جو نقصان پہنچنے والا ہے بس اتنا ہی پہنچے گا۔ باقی کوئی کتنا ہی کوشش کر لے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس نے کائنات کا نظام ایسا نہیں رکھا کہ انسانوں کے اوپر دے دیا ہو کہ انسان اپنی مرضی سے جو چاہیں کسی کو فائدہ پہنچا دیں، کسی کو چاہیں نقصان پہنچا دیں۔ نہیں، ایسا کر نہیں سکتے، ہو کوشش کر سکتے ہیں لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ بات کا ذکر قرآن حکیم بار بار کرتا ہے۔ من کان یظن اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہ ابھی آیت جو پڑھی گئی، جس کا خیال ہو کہ اللہ اپنے رسولوں کی مدد اس دنیا میں اور آخرت میں نہیں کرے گا۔ اب اس کے اندر بھی بالکل کلیئر ہے بات، دنیا میں بھی مدد کرتا ہے، ایسا نہیں کہ صرف آخرت میں مدد ہوگی۔ اللہ اپنے مومن بندوں کی مدد اس دنیا میں بھی کرتا ہے، قریب کی زندگی میں بھی، بالآخرہ اور آخر کے کل کی زندگی میں، آج کی زندگی میں بھی مومنوں کی مدد ہوگی، کل کی زندگی میں بھی مومنوں کی مدد ہوگی۔ ہاں وقت ہے، البتہ تھوڑا سا وقت لگتا ہے کسی بھی نتیجے کو نکلنے میں۔ وہ جو نیچرل ٹائم ہے وہ تو آئے گا، وہ تو رہے گا۔ یہ ٹائم جو ہے وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اس کائنات کی۔ اس حقیقت کو جو ہے وہ سمجھنا پڑے گا کہ فوراً نتیجہ نہیں نکل سکتا کبھی بھی، تھوڑا وقت تو لگے گا، مگر نتیجہ جو ہے وہ ہمیشہ نکلے گا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے، کسی کا خیال ہو کہ اللہ اپنے رسولوں کی مدد نہیں کرے گا، اللہ ینصر اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا، اللہ والوں کی مدد نہیں کرے گا، مومنوں کی مدد نہیں کرے گا، ایسا کسی کا خیال اگر ہو، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وہ جو ہے وہ ایک رسی باندھ کر جو ہے وہ اپنے حلق میں پھندر ڈال کر جو ہے وہ کہیں لٹک جائے بھلے، یعنی اتنے زیادہ جو ہے وہ شدت کے ساتھ قرآن حکیم فرما رہا ہے، اگر وہ اپنے گلے میں پھندر ڈال کے بھی لٹک جائے نا، تب بھی اللہ اپنی بات سے پلٹنے والا نہیں ہے۔ یا کچھ بھی چالاکیاں کر لے تو اللہ اس بات سے جو اس کو تڑپا رہی ہے، جو مومن بندوں کے خلاف اس کو تڑپا رہی ہے، وہ اس کے سبب سے بھلے پھندر ڈال کے خودکشی کر لے، مگر اور یا چالاکیاں کچھ بھی کر لے، وہ بات جو ہے وہ ہٹے گی نہیں۔ وہ یہ بات جو ہے وہ ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ مومنوں کو جو فائدہ دینا چاہتا ہے وہ فائدہ دے کر رہے گا، بھلے کافر جو ہے وہ کتنا ہی کراہت کیوں نہ کریں، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ جو ہے وہ یطفئ نور اللہ بأفواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، واللہ یتم نورہ،
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ایک جگہ آیا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ جو ہے وہ ان کو آخر انجام تک پہنچا کر رہے گا، اللہ جو ہے وہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا، اللہ ان کو جو ہے وہ اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیاب کر کے رہے گا۔ اللہ جو ہے وہ ان منافقوں اور ان کافروں اور ان نافرمانوں کے جو ہے وہ اس کے کہے پہ نہیں چلے گا، بھلے یہ کتنا ہی تڑپے، بھلے کتنا ہی جو ہے وہ پھندا لگا کے خودکشی بھی کر لیں بھلے، مگر اللہ جو ہے وہ اپنی بات سے اللہ کی بات جو ہے وہ ٹلنے والی نہیں ہے۔ یہ ایک ایمان جو ہے وہ مومن بندوں کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے کہ لازمی ہے کہ ایسا ہی ہو کر رہے گا۔ یہاں پر ابھی ہم ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم ورب حلیم۔ اس پر کوئی سوال ہے تو ہم لے سکتے ہیں۔ آمین آمین آمین۔ چلیے جناب، پھر ابھی جاتے ہیں، کل ملیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اوکے انشاءاللہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔